آج کی یہ نشست ہماری اسکیپٹکسزم ایتھیزم اس عنوان سے ہے. جس طرح کہ تعارف میں آپ نے سنا کہ تشکیک، کہ آج کا نوجوان تشکیک کا شکار ہو رہا ہے. دو چیزیں ہیں، دو قسم کا ایتھیزم ہے. نمبر ایک انٹلیکچوئل ایتھیزم، نمبر دو سینچول ایتھیزم. آپ کو جو بھی ایتھیسٹ ملے گا گفتگو آپ سے کرنے کے لیے آئے گا تو وہ آپ سے کیا گفتگو کرے گا؟ سائنس کی، سائنٹیفک کوئی تھیوری پیش کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ بھائی اس کی بنیاد کے اوپر میں خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہوں. انٹلیکچوئل گفتگو، علم، نالج کی گفتگو، علم کہتے کس کو ہیں؟ یہاں پر کون سے درجات بیٹھے ہیں؟ شرح عقائد پڑھی ہوئی ہے کسی نے؟ وہ درجات ہیں ماشاء اللہ. ان میں ہے شرح عقائد والے ایک ہی ہیں، آپ بھی ہیں. علم کی دو تعریفیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایک اشاعرہ کی، ایک ماتوریدیہ کی. کوئی بتائے گا؟ علم کی دو تعریفیں شرح عقائد میں علامہ محمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ تفتزانی نے پھر اس کی شرح لکھی. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، پہلی تعریف کیا کی علم کی؟ ہوا صفت یتجلی بہا المذکور، ایسی صفت کہ جس کے ذریعے سے جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہو جائے؟ منکشف ہو جائے، آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے. اس کو علم کہا جاتا ہے. دوسری تعریف جو اشاعرہ کی ہے وہ کیا ہے؟ ہوا صفت توجب تمییزا لا یحتمل النقیض، ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ نقیض کا احتمال باقی نہ رہے. نقیض کیا ہوتی ہے؟ نقیض، اچھا منطق پڑھی ہوئی ہے؟ منطق تو پڑھی ہوگی. منطق کے بیٹھے کوئی طالب علم؟ بیٹھے ہوئے. تحصیل المنطق بھی پڑھی ہوگی. تحصیل المنطق کے اندر ایک ہے تصور، ایک ہے تصدیقات. پھر تصدیقات کی دو قسمیں ہیں. تصور کس کو کہا جاتا ہے؟ تصور اس کو کہا جاتا ہے جس میں جملہ خبریہ تامہ کا اذعان موجود نہ ہو، اور تصدیق اس کو کہا جاتا ہے جس میں جملہ خبریہ تامہ کا اذعان موجود ہو. پھر تصدیق کی دو قسمیں ہیں، ایک تصدیقات یقینیہ اور دوسری تصدیقات غیر یقینیہ. تصدیقات غیر یقینیہ میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نمبر ایک ظن، نمبر دو جہل مرکب، نمبر تین تقلید. یہ کیا ہے؟ تصدیقات غیر یقینیہ. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تصدیق یقینی. اب لا یحتمل النقیض، کہ جس میں نقیض کا احتمال نہ ہو، یعنی تصدیقات غیر یقینیہ کو علم کی ڈیفینیشن سے باہر نکال دیا. نالج کہا کس کو جاتا ہے؟ جس میں تصدیقات غیر یقینیہ نہ ہو. اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع. اچھا، اس میں جب کہا گیا نمبر ایک پہلی چیز ظن نہ ہو، تو ظن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں جانب مخالف کا احتمال باقی ہو. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اس مہینے میں بارشیں بہت ہوں گی، لیکن ساتھ میں یہ بھی اس کو گمان ہے کہ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، تو جانب مخالف کا احتمال باقی ہو، تو یہ کیا ہے؟ ظن ہے، یہ یقین نہیں ہے. اچھا، جب ظن نکل جائے، یقین کا درجہ آ جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتقاد. اب اعتقاد نفس امر کے مطابق ہو ضروری نہیں ہے. اعتقاد نفس امر کے مطابق ہو ضروری نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اب اعتقاد اگر نفس امر کے مطابق نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہل مرکب. اعتقاد تو ہے، یقین تو ہے، لیکن کیا ہے؟ جہل مرکب ہے. اب اعتقاد بھی ہے، ظن نہیں ہے، لیکن مطابق للواقع بھی ہے، جہل مرکب بھی نہیں ہے. لیکن اگلی چیز آ گئی، کسی تشکیک مشکک کی وجہ سے بدل بھی سکتا ہے. کل کو کوئی نئی بات سامنے آ گئی تو آج کا یہ جو عقیدہ یہ بدل کے اگلا عقیدہ سامنے آ جائے گا. تو اب یہ بھی نہ پایا جائے تو اس کے بعد کیا درجہ آتا ہے؟ یقین کا. تو اب جو تعریف کی گئی ہے، اب اس میں دو تعریفیں، ایک اعتراض بھی اٹھتا ہے شرح عقائد کے اندر. اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو ماتوریدیہ کی تعریف ہے تو انہوں نے کہا یتجلی ای ینکشف، کہ اس کے اندر انکشاف مطلقاً بیان ہوا ہے، تو مطلقاً کے اندر تصدیقات یقینیہ اور غیر یقینیہ دونوں شامل ہو گئے. اور پھر اشاعرہ کی تعریف کے اندر لا یحتمل النقیض کی بات کر کے تصدیقات غیر یقینیہ کو باہر نکال دیا. تو اب کیا ہوگا؟ اس میں دونوں کی تعریف میں فرق آ گیا. لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی تعریف کو ایک کیا اور کیا کہا کہ انکشاف تام مراد ہے، تو یہاں پر بھی تصدیقات غیر یقینیہ مراد نہیں ہے، تصدیق یقینی مراد ہے. اب جو میں بات کہنے لگا ہوں، جدید فلسفے میں جب آپ نالج کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں تین چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک بی ٹی جے، یہ تین مخفف، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بی بلیو، نمبر دو ٹی ٹروتھ، اور جے جسٹیفیکیشن. یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ نالج ہے. بلیو اعتقاد ہو، ظن نہ ہو، تخمینہ نہ ہو، اندازہ نہ ہو، تو اس سے ظن نکل گیا. نمبر دو ٹروتھ مطابق للواقع ہو،
جہل مرکب نکل گیا. نمبر 3 جسٹیفیکیشن, تشکیک مشکک کی وجہ سے بدل نہ جائے, تقلید نکل گئی, جسٹیفیکیشن موجود ہے. تو اب جدید فلسفی میں بھی, علم الکلام کی کتابوں میں بھی نالج کی جو ڈیفینیشن بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق یقینی مراد ہے, تصدیقات غیر یقینیہ مراد نہیں ہے. یہ ہو گئی علم کی ڈیفینیشن. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مشکل تو نہیں ہو رہا؟ اوپر سے جا رہا ہوں بات, میں یہاں بات کر رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ اوپر سے ہی جا رہی ہے. مشکل تو نہیں ہو رہا؟ کچھ بولیں گے تو مجھے بھی کچھ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. رات ہم نہیں سوئے, مولانا عبیر قاسمی صاحب چلے گئے میرے خیال میں, وہ بھی نہیں سوئے. جناب حضرت شیخ کیسر احمد راجہ صاحب یہ بھی رات نہیں سوئے. اور اصل میں رات طوفان آ گیا بڑا شدید کر کے. ہم ایک جگہ گیا ہوا تھا, رات 2 بجے تو فکس 2 بجے ہی طوفان شروع ہوا. تو اس کے بعد صبح پھر نماز پڑھی اور پھر ہم روانہ ہو گئے. تو راستے میں ہمیں مولانا عبیر قاسمی صاحب نے کہا آپ لوگ سو گئے تو پھر سارے ہی سو جائیں گے. تو سونا کسی نے نہیں ہے, تو ہم راستے میں بھی جاگتے رہے. تو ابھی کیسر احمد راجہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹافیاں منگوا دو, مجھے نیند آ رہی ہے. تو میں نے یایا بھائی کو بھیجا کہ یار ٹافیاں لے کے آؤ, باہر گاڑی میں پڑی ہیں. تو نیند کا غلبہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے, آپ تو فریش ہونے چاہیے یار, تاکہ ہماری نیند بھی اترے. تو تصدیق یقینی مراد ہے. نالج کی ڈیفینیشن ہم سمجھ آ گئی آپ کو کہ نالج کی ڈیفینیشن کس کو کہا جاتا ہے؟ تو نالج کی ڈیفینیشن میں کیا آ گیا؟ تصدیقات غیر یقینیہ نکل گئی. اب جب بھی آپ سے کوئی بھی اسکیپٹکس آ کر بات کرتے ہیں, اسکیپٹکسزم کہا کس کو جاتا ہے؟ اچھا اس پہ بھی شرح قید کی طرف آ جاتے ہیں. خلافاً للسوفسطائیہ کی بحث جہاں سے شروع ہوتی ہے, وہاں پر علامہ تفتزانی نے, ماتن نے جو 3 کیٹیگریاں بیان کی ہیں سوفسطائیہ کی. 3 کیٹیگریاں کون سی ہیں؟ انادیہ, اندیہ, لا ادریہ. یہ 3 کیا ہیں؟ کیٹیگریاں بیان کی ہیں. اب اسکیپٹکسزم, تشکیک کا شکار ہونا, اس میں آپ سے جب سائنس آ کر بات کرتی ہے تو سائنس کس سے بات کرتی ہے؟ تھیوری سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ یہ تھیوری ہے ہماری. سائنس کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ تھیوری ہے. ایک تھیوری سائنس پیش کرتی ہے, کل کو وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. ڈاروینزم کی کیا ہے؟ تھیوری ہے. تو اب اگر ہم نالج کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو تھیوری زن کا ہے کہ جانب مخالف کا احتمال بھی باقی ہے. تو اب تھیوری نالج کی ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی. تو سائنس جب بھی گفتگو کرتی ہے, یا کوئی ایتھیسٹ آپ سے آ کر گفتگو کرے گا, وہ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ سائنس سے کر رہا ہے. اور سائنس کس کی بات کر رہی ہے؟ تھیوری کی بات کر رہی ہے, زن کی بات کر رہی ہے, جانب مخالف کا احتمال باقی ہے. تو بھائی آپ تو نالج کی ڈیفینیشن پہ پورا ہی نہیں اتر رہے. اس کو قرآن کس طرح سے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان یتبعون الا الظن, کہ یہ آئیں گے اور زن سے, تھیوری سے گفتگو کریں گے. اس کو قرآن نے پہلے سے بیان کر دیا ہے کہ یہ آ کر گفتگو کس چیز سے کریں گے؟ تھیوری سے, زن سے گفتگو کریں گے. وَإِنَّ الظَّنَّ, زور سے, وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حقیقت کے مقابلے میں, ریالٹی کے مقابلے میں کیا لے کر آ رہے ہیں؟ تھیوری لے کر آ رہے ہیں. حقیقت کے مقابلے میں کس چیز کو پیش کر رہے ہیں؟ تھیوری کو پیش کر رہے ہیں. حقیقت کے مقابلے میں, ریالٹی کے مقابلے میں, لا يتبع ان الظن لا يغني من الحق شيئا, کوئی حیثیت اس تھیوری کی نہیں ہے اس ریالٹی کے مقابلے میں. او ہم سے بات کرنی ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ نالج کی پہلے ڈیفینیشن پہ پورا اترو, اس تعریف پر پورا اترو کہ آپ جو بات کر رہے ہو یہ علم کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی. اب جس طرح کے تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں مختلف, آج سائنس کی ایک تھیوری ہے, کل بدل گئی, دوسری تھیوری آ گئی سائنس کی, تو یہ تیسری چیز میں بھی آ گئی, تشکیک مشکک کی وجہ سے بدل جائے تو وہ بھی علم تصدیقات غیر یقینیہ میں شامل ہے, وہ بلیف میں شامل نہیں ہے. TJB, ٹروتھ بلیف جسٹیفیکیشن, تو اب وہ جسٹیفیکیشن میں بھی شامل نہیں ہے کہ وہ تھیوری سے بات کر رہا ہے. تو سائنس جب بھی آ کر گفتگو کرتی ہے کس چیز سے کر رہی ہے؟ بھائی تھیوری سے بات کر رہی ہے ہمارے ساتھ آ کر. اب شک کے اندر, تشکیک کے اندر وہ آ کر بات کر رہے ہیں, بھائی آپ زن میں بات کر رہے ہو. عنادیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اب جدید دور کے اندر شرح عقائد کے حاشیے میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس قسم کے لوگ کوئی بھی نہیں ہوں گے, اور شرح عقائد کے متن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بے وقوف فلاسفہ کی ایک جماعت ہے کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں. اب وہ نظریہ کیا ہے کہ ریالٹی نام کی کوئی چڑیا نہیں ہے, ریالٹی نام کی, حقیقت نام کی کوئی چیز, انادیہ کا عقیدہ یہ ہے. اس دور میں, جدید دور میں بھی یہ لوگ موجود ہیں, اس کو اکیڈیمک اسکیپٹکس کہا جاتا ہے. اچھا, ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم میٹرکس, اس کے اوپر باقاعدہ اگر یہ جو ایک نظریہ دیا جاتا ہے اس کے اوپر موویز بنائی جاتی ہیں, ہالی ووڈ اس کے اندر فلمیں بنائی جاتی ہیں, تو میٹرکس کے نام سے موویز بھی بنائی گئی ہیں باقاعدہ. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک آپ نے کوئی ویڈیو گیم کھیلی ہوگی, اسٹریٹ فائٹر کھیلی ہو یا کوئی بھی کھیلی ہو, تو اس کے اندر جس طرح کے ایک انجینئر نے, سافٹ ویئر انجینئر نے اس کے اندر کوڈنگ کی ہے, تو ویسے اس میں کام ہو رہا ہوتا ہے, کوئی چیز حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ فیک چل رہا ہے بھائی سارا کچھ, کوئی چیز حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, کوئی جملہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. جب حقیقت پہ کوئی چیز مبنی نہیں ہے تو آپ بات کر رہے ہو خدا کی, کہ ہمارے پاس دا بگیسٹ ریالٹی کیا ہے؟ خدا ہے, اللہ ہے. تو جب اس کائنات میں حقیقت ہے ہی نہیں تو پھر خدا کے وجود کو ہم تسلیم کیوں کریں؟ اب یہ ان کا نظریہ ہے ایکیڈیمک اسکیپٹکس کا.
تو یہ کس بنیاد پہ کھڑے ہیں؟ شک کی بنیاد پہ کہ ہر چیز میں ہمیں شک ہے. نمبر 2 اینشینٹ اسکیپٹکس. اب یہ کون ہے؟ اندیا، کہ ہر کس کے اعتقاد کے نیچے حقیقت ہے. وہ کہہ رہے کہ دن ہے تو ٹھیک ہے دن ہوگا، یہ کہہ رہے رات ہے، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے رات ہوگی. یعنی یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اب دونوں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، یعنی جانب مخالف کا استعمال یہاں پر بھی شک ہے ہمیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا ہے آگے آ کر ایک نظریہ دیا کانٹ نے نومینا فینومینا کا، نومینل ورلڈ اور فینومینل ورلڈ. اس نے کہا کہ بھائی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، کہ ٹھیک ہے ہم ظاہر کو تو دیکھ سکتے ہیں، باطن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے خدا، نہیں بھی ہو سکتا خدا. لیکن کوئی یہ سوال کرے کہ خدا کون ہے تو یہ سوال غلط ہے، کہ ہم یہ بتا نہیں سکتے. تو یہ بھی کس میں چلے گئے؟ شک میں چلے گئے. تو اسکیپٹکسزم کیا ہے؟ کہ شک اور تشکیک میں جانا. شاید جناب کیسر مہاراجہ صاحب اس کی دوسری ڈیفینیشن بیان کریں گے، تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ہوگی، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسکیپٹکسزم کیا ہے؟ کہ وہ شک میں آپ کو کہ شک ہے ہر چیز کے اوپر شک کرنا ہے، ہم شک کی تشکیک کا شکار ہو جائیں. آج کل جو ایتھیسٹ آپ کو ملتے ہیں تو ایتھیسٹ نہیں کہتے اپنے آپ کو، ایگنوسٹک کہتے ہیں کہ ہم ایگنوسٹک ہے. تو ایگنوسٹک کیا ہے؟ کہ ہمیں شک ہے کہ 50% دلیل خدا کے وجود پر بھی ہیں، 50% خدا کے وجود کے انکار پر بھی دلیل ہے، اس وجہ سے ہم خدا کے وجود کو نہیں مان رہے. میں یہاں پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ملحدین کے پاس خدا کے وجود کے انکار پر کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ کوئی مضبوط ہو جس کا ہم رد نہ کر سکتے ہو. الحاد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تبھی تو آپ کی کسی بھی ایتھیسٹ کے ساتھ جب گفتگو ہوگی تو آپ اس سے پہلے اصول طے کریں. اصول طے کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ اس کو کہیں کہ سب سے پہلے یہ طے کیا جائے گا کہ مدعی کون ہے، دلیل کس کے ذمہ ہے. البینۃ علی المدعی، دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ ایک ہے مدعی، ایک ہے مدعا علی. تو مدعی کون ہے، دلیل دینا کس کی ذمہ داری ہے. تو ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ خدا کے وجود کا اقرار کر رہے ہو، دلیل تو آپ نے دینی ہے، میں نے تو انکار کیا ہے. آپ ثابت کرو کہ خدا کا وجود ہے، آپ نے دلیل دینی ہے. بھائی میں تو خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہوں، دعویٰ آپ کا ہے. دعویٰ کس کا ہے؟ خدا کے وجود کو آپ مان رہے ہو تو یہ آپ کا دعویٰ ہے، تو آپ ثابت کرو کہ خدا کا وجود ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. تو ہم اس سے پہلے یہ ثابت کریں گے، یہ طے کریں گے کہ بھائی مدعی آپ ہو، مدعی ہم نہیں ہیں. ہمارے پاس خدا کے وجود پر دلائل ہیں، سینکڑوں دلائل ہیں، لیکن ہمارے ذمہ نہیں ہے دینا، ہم دیں گے احسان کے درجے میں دیں گے. دلیل دینی ہے آپ نے دینی ہے، آپ خدا کے وجود کا اگرچہ انکار کر رہے ہو یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے. تو اب ہم نے سب سے پہلے مدعی کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے کہ مدعی کہا کس کو جاتا ہے. آپ چلے جائیں کورٹ میں یا اس کی مدعی کی ڈیفینیشن پڑھ لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق سمجھ رہا ہے اور اس چیز کا مطالبہ کرے، اس کو مدعی کہا جاتا ہے. فقہ کی کتابوں میں مدعی کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی کہ المدعی من خالفہ الظاہر. مدعی اس کو کہا جاتا ہے ظاہر جس کا مخالف ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ پہلے سے گھر میں رہ رہا ہے اور ایک بندہ باہر سے منہ اٹھا کے آ گیا، اس نے کہا یہ گھر میرا ہے، یہ گھر تو بھائی میرا ہے. اب ظاہر کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ جو پہلے سے اس گھر میں رہ رہا ہے. جو باہر سے آیا ہے المدعی من خالفہ الظاہر، کہ مدعی وہ ہوگا جس کا ظاہر مخالفت کر رہا ہے. تو اب دلیل دینا، یہ ثابت کرنا اس کے ذمہ ہوگا جس کا ظاہر مخالفت کر رہا ہے. ہم ایتھیسٹ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بتا دو کائنات میں، کیونکہ سائنس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، نمبر 1 آبزرویشن، نمبر 2 ایکسپیریمنٹ. کہ کوئی چیز ہمارے مشاہدے میں آئے گی تو ہم اس کو مانیں گے، اور کوئی چیز اگر ہمارے تجربے میں آئے گی تو ہم اس کو مانیں گے، ورنہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے. اس کو امپیریسزم کہا جاتا ہے. اور آج کے دور کا فلسفہ، 3 ادوار ہے نا فلسفے کے، BCE بیفور کامن ایرا، 3000 سال پہلے سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اور کامن ایرا 400 سال تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 400 سال بعد تک کا یہ دور چلتا ہے. تو اس دور میں فلسفہ کیا تھا؟ مشرک تھا. پھر اس کے بعد فلسفے کا دور آیا جس میں فلسفہ کیا بنا؟ مذہبی بنا. پھر رینیسنس کا آیا، رینیسنس کے بعد کے دور کے فلسفہ جب آیا تو پھر فلسفہ کیا ہوا؟ ایتھیسٹ بن گیا. اب جو بھی فلسفے کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو فلسفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا موجود ہے؟ اس سوال سے فلسفہ شروع ہوتا ہے. تو اب اس دور میں ایمپیریسسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تو اس کو مانیں گے. یونیورسٹی آف لاہور میں ایک پروفیسر نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا کہ بھائی اگر خدا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا ہے تو ہمیں نظر آئے. سوال ہے ان کا، اکثر یہ سوال آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی اگر خدا ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ کے اندر کامن سینس ہے؟ تھوڑا سا غصے ہوئے کہ بھائی آپ کیسی، میں نے ایک سوال کیا اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کامن سینس ہے آپ کے اندر. میں نے کہا ایک سوال کیا آپ سے کہ آپ میں کامن سینس ہے، کہا ہے. میں نے کہا مجھے دکھائیں، کامن سینس ہے تو ہمیں دکھائیں. آپ نے اپنا آپ کبھی دیکھا ہے؟ کہتے ہیں روزانہ شیشے کے آگے دیکھتے ہیں، یہ آپ اپنی باڈی دیکھ رہے ہیں. اپنا آپ نے کبھی دیکھا؟ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ یہ ربی ہے، وہ کیا ہو گیا؟ انتقال کر گیا. یہاں سے انتقل ینتقل انتقالا، یہاں سے منتقل ہو چکے. نہیں کہ صرف خدا کے لیے تو یہ مطالبہ ہے، باقی چیزوں کے لیے مطالبہ نہیں ہے. تو جب سالبہ کلیہ ہو اس کے لیے موجبہ جزیہ آ جائے تو وہ اصول کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو سالبہ کلیہ انہوں نے یہ بنایا کہ جو چیز بھی ہم مانیں گے کس سے مانیں گے؟ آبزرویشن سے مانیں گے، ایکسپیریمنٹ سے مانیں گے. لیکن موجبہ جزیہ اگر آ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ اصول
ٹوٹ گیا بھائی. آپ کا یہ اصول ہی ختم ہو گیا کہ آپ کسی چیز کو تب مانیں گے جب 5 سینسز حواس خمسہ کے ذریعے سے مانیں تو پھر ہم اس کو مانیں گے. یہ اسباب علم کی ایپسٹمالوجی کی جو بحث ہے اس میں شرح عقائد کے اندر بھی ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ اسباب علم کتنے ہیں, سورس آف نالج کتنے ہیں, 3. نمبر 1 5 سینسز, نمبر 2 ریشنلزم, نمبر 3 ٹیسٹیمنی جس کو سچی خبر کہا جاتا ہے. تو یہ 3 ذرائع ہیں جو علم تک پہنچنے کے ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں ایک ہی ہے, ہم ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانتے, تو ہمیں سب سے بڑے چیلنجز جو اس وقت ہمارے دور میں ہمیں ہیں, ہمارا کیا ہے, نالج. ایپسٹمک جس کو کہا جاتا ہے کہ ایپسٹمک ماڈل جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ 2 چیزیں ہوں گی تو تب ہم کسی چیز کو مانیں گے. نمبر 1 ہم اس کو دیکھ لیں, نمبر 2 ہمارے ایکسپیریمنٹ میں آ جائے. تو اب جب 2 چیزیں 2 اصطلاحیں یاد رکھیں, ایک ہے آبجیکٹو ریالٹی, نمبر 2 سبجیکٹو ریالٹی. آبجیکٹو موریلٹی اور سبجیکٹو موریلٹی یہ 2 چیزیں ہیں. آبجیکٹو موریلٹی کس کو کہا جاتا ہے, آفاقی حقیقت یا آفاقی اخلاقیات, اور سبجیکٹو موریلٹی کس کو کہا جاتا ہے, انفرادی حقیقت یا انفرادی. اب آج کے دور کے اندر جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ آبجیکٹو موریلٹی کا انکار کر رہے ہیں کہ آفاقی حقیقت کوئی چیز نہیں ہے. توجہ میری طرف رکھے تاکہ بات کو میں مکمل کر کے پھر ہم آگے کی طرف چلیں. تو آبجیکٹو موریلٹی کا کیا کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. جب آبجیکٹو موریلٹی کا انکار کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا, سبجیکٹو موریلٹی ہوگی, یعنی اخلاقیات کیا ہوں گے, ہر کس کے اپنے بنائے ہوئے ہوں گے. جب ہر کس کے اخلاقیات اپنے بنائے ہوئے ہیں تو پھر اس میں انہوں نے نئے نئے اخلاقیات بنانے شروع کر دیے. ابھی ہومو سیکشولیٹی کو انہوں نے لیگلائز کر دیا, بیسٹیلٹی کو لیگلائز کر دیا, انسیسٹ کے قانون کو لیگلائز کر دیا. اب بیسٹیلٹی کیا ہے, انسیسٹ کیا ہے, ہومو سیکشولیٹی کیا ہے. ہومو سیکشولیٹی تو جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے, LGBTQ+. یہ نام تو سنا ہے آپ نے, ہم جنس پرستوں کی جو یہ ٹیم پوری ایک جماعت ہے اس کو LGBTQ+ نام سنا ہے آپ لوگوں نے. نیو جنریشن اس وقت کہاں جا رہی ہے, آپ کو ان اصطلاحات سے واقف ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں کہ اب جدید اصطلاحات کے ساتھ جنزیز ہیں, الفا جنز ہیں, اور یہ نئے نئے اصطلاحات کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور اس وقت جو ڈسکورس بنے ہوئے ہیں, ڈسکارڈ بنے ہوئے ہیں, اب وہ موبائل کے اندر بیٹھ کے اس کے اندر باقاعدہ ایسی کمیونٹی بنی ہوئی ہے کہ جس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بھی آ کر خدا کے وجود کے بارے میں کیا کر رہا ہوتا ہے, سوال کر رہا ہوتا ہے. کیوں سوال کر رہے ہیں کہ وہ ان گروپس میں گیا, ایکس مسلم کے اسٹریم میں گیا, اور اس کے بعد اس کے ذہن میں اشکالات ہے, اور اسکیپٹکسزم کا شکار ہوا, تشکیک کا شکار ہو گیا. تو اب انہوں نے کہا موریلٹی کیا ہوتی ہے. وہ ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک طریقہ ہے کہ میں رات کے وقت عشاء کے بعد یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو جمع کرتا ہوں, کسی کیفے پر, چائے کے کیفے پر, ڈھابے پہ جمع کر لیا. کراچی میں بھی یہ روٹین رہی, رات کے 2-2 3-3 بجے تک ہم وہاں پر کسی چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ گئے اور ان کے سوالات اور پھر ان کے جوابات ہم ان کو دیتے. تو لاہور میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں, کسی بھی کیفے پہ بیٹھ گئے چائے کے, وہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ گئے, ان کے ساتھ سوالات جوابات ہمارے رات کے 2-2 3-3 بجے تک بھی چلتے ہیں. تو اس دن بھی کچھ لڑکے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی ہمیں ماڈرنزم آ کر سولوشن دے گا, اسلام کے پاس سولوشن اس دور کا نہیں ہے. ماڈرن سویلائزیشن یا ویسٹرن سویلائزیشن ہمیں کیا کرے گی, سولوشن دے گی, اسلام کے پاس سولوشن نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے اس دور کا. تو اب وہ متاثر ہو رہے ہیں کس سے, ویسٹ سے. یہ ویسٹرن سویلائزیشن بھی پورا ایک موضوع ہے, اس کے اوپر بھی ہم وہاں پر کرا رہے ہیں اس کو. ویسٹرن سویلائزیشن علیحدہ سے موضوع ہے, ایتھیزم علیحدہ سے موضوع ہے, پھر اس میں ایزمز ہیں. یہ جو رینیسنس آیا ہے, رینیسنس نشت ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے, یہ بنیاد بنے نیو ایتھیزم کی. نیو ایتھیزم, اور یہاں سے نکلا ہیومنزم. ہیومنزم سے پھر 2 اس نے بچے جنے ہیں اپنے. نمبر 1 لبرلزم, نمبر 2 سائنسزم. یہ 2 چیزیں کس سے نکلی ہیں, ہیومنزم سے. حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جدیدیت کے نام سے. دیکھیے آپ لوگوں نے کتاب جدیدیت کے عنوان سے لکھی ہے حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے, ماشاءاللہ. تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کو یہ ڈیمانڈ کیا کہ بھائی آپ یہ کتاب لکھیں, اس کے آپ اس کا مقدمہ پڑھیں. تو اس میں شیخ الاسلام صاحب کے کہنے پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے لبرلزم کی بجائے سیکولرزم کو اوپر رکھا اور لبرلزم کو نیچے رکھا. لیکن ہم یہ ترتیب بناتے ہیں کہ نہیں, لبرلزم اوپر ہے, سیکولرزم کہاں ہے, نیچے ہے. اسی طرح فلسفے کے انہوں نے 7 ادوار بنائے, لیکن ہم اس کو 6 ادوار میں بھی تقسیم کرتے ہیں. تو اب سیکولرزم, لبرلزم نکلا اور وہاں سے سائنٹزم نکلا. پھر لبرلزم سے سیکولرزم, ٹرانسجینڈرزم اور اس طرح کے ازمز جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہاں سے آئے. سائنٹزم سے 2 ازمز نکلے, ایک ہے میٹیریلزم, نمبر 2 ایولیوشن. یہ 2 چیزیں یہاں سے آئی. اب یہ سارے کے سارے ازمز نوجوانوں کے اندر آئے ہیں. ہمارا نوجوان اس وقت کس طرف جا رہا ہے, ایتھیزم کی طرف, فیمنزم کے نام سے, ٹرانسجینڈرزم کے نام سے. ٹرانسجینڈر کس کو کہا جاتا ہے, ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا گیا کہ ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے خواجہ سرا کو, مخنث کو کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان اصطلاحات سے, ان ٹرمینالوجی سے بھی آپ واقف رہیں کہ یہ خواجہ سرا کو نہیں کہا جاتا. ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے, خواجہ سرا کو کہا جاتا ہے انٹرسیکس. اور ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے کہ آپ کی فیلنگز کیا ہیں, آپ مرد ہیں اور آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ میں ایک عورت ہوں, تو آپ اس فیلنگز کے اوپر جا کر اپنے ID کارڈ میں لکھوا دیں کہ میں فیمیل ہوں, اور آپ اپنے آپ کو ایک عورت ڈکلیئر کر دیں گے. اس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے کہ آپ کے دماغی میلان کس طرف ہے.
ایک مرد کا میلان مرد کی طرف ہے, وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہہ کے ایک عورت ڈکلیئر کر کے کس سے شادی کرے گا؟ مرد سے کرے گا. ایک عورت کا میلان عورت کی طرف ہے, وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر کے کس سے شادی کرے گی؟ ایک عورت سے شادی کرے گی. اس کو ٹرانسجینڈرزم کہا جاتا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح فیمینزم کس کو کہا جاتا ہے؟ فیمینزم کی اصطلاح کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. جی سی میں ہم نے پروگرام رکھا, کیسر میں راجہ بھائی اور ہم اکٹھے تھے, وہاں ہم نے باہر ناصر باغ میں پروگرام رکھا, تو ہم گئے. تو ہم جاتے ہی ابھی ہم گاڑی میں ہی تھے کہ اسٹوڈنٹس بھاگتے ہوئے آ گئے اور کہا کہ بھائی ہم نے پروگرام رکھا ہے, ہمارے مقابلے میں ہی لیفٹ نے ہمارے ساتھ پروگرام رکھ دیا جو سیکولر تنظیمیں یونیورسٹیوں میں کام کر رہی ہیں. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. ہم وہاں کیفیٹیریا میں چلے گئے کیسر بھائی اور میں, ہم نے کہا کہ ان کو شروع کر لینے دو پروگرام, پھر ہم اپنا شروع کر لیتے ہیں. پھر کیسر بھائی نے کہا کہ ابھی ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, ابھی ان کو کچھ کہنا نہیں ہے, اگر انہوں نے ہمیں چھیڑا تو پھر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے پروگرام اپنا شروع کیا, تو ہم نے ساتھ ہی, ناصر باغ بہت بڑا ہے تو ہم نے بھی اپنے ڈیک لگا کر مائک لگا کر اپنا پروگرام شروع کر دیا. ہم درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے, کیسر میں راجہ بھائی اور میں, پروگرام لڑکوں سے ہم نے کہا آپ شروع کرو, آپ نعت شاد پڑھو, تلاوت کرو اور پروگرام کو اسٹارٹ کرو. تو اسٹڈی سرکل کے نام سے ہم نے رکھا ہوا تھا. تو ہم ایسا ایسا کر کے وہاں پر پہنچ گئے اندر. تو ہم وہاں پر پہنچے تو ہمارا 4 بجے سے پروگرام صبح ہمارا یونیورسٹی آف لاہور میں تھا, 9 بجے سے 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک, پھر 4 بجے وہاں شروع ہوا, وہاں ہمارا شروع ہوا رات تقریباً 11 بجے تک پروگرام چلا. جو لیفٹ کا پروگرام تھا وہ بھی ختم ہو کے اسٹوڈنٹس اٹھ کے کہاں آ گئے؟ ہمارے پروگرام میں, اور پھر سوال جواب کی نشست چلتی رہی اور چلتے چلتے رات 11 بج گیا. تو یہ سوالات کی نشستیں جب چلتی ہیں تو اس میں ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے؟ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے. تو اب ان کو باقاعدہ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ہم کس کو پروموٹ کریں گے؟ فیمینزم کو. فیمینزم کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ فیمینزم کا مطالعہ کریں تو یہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا, یہ عورتوں کے مرد کے ساتھ برابری کی بات کر رہا ہے. اور برابری بھی کس درجے میں؟ برابری بھی اس درجے میں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, انڈیا ڈارکن ہے ایک فیمینسٹ ہے, اس نے کتاب لکھی انٹر کورس کے نام سے, اس میں اس نے لکھا کہ ایک عورت کی جب مرد کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو یہ برابری نہیں ہے. تو برابری کب ہوگی بھائی؟ اس نے کہا ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کیا جائے تب اس کی برابری ہوگی. ابھی باقاعدہ ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, کیسا مہاراجا صاحب موجود ہے ان کی, میں ایک دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ابھی بھی موجود ہوگی. ایک فیمنسٹ کہنے لگا کہ ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو ایک مرد بھی حاملہ ہو تب جا کے کیا ہوگی؟ عورت کے ساتھ برابری ہوگی. کیا ہوا تھا؟ اور کیسا مہاراجا صاحب کی زبان سے نکلا تھا تیرا بھلا ہو, ایک دم ان کی زبان سے نکلا تیرا بھلا ہو. یہ مرد کیسے حاملہ ہوگا بھائی؟ کہنے لگا کہ جتنی اسپیس ایک عورت کے پیٹ میں ہے اتنی اسپیس کیا ہے ایک مرد کے پیٹ میں بھی موجود ہے. تو عورت ہی کیوں حاملہ ہوتی ہے؟ مرد بھی ہو تب جا کے کیا ہوگی؟ یہ ہے فیمینزم کے برابری ہو جائے گی. تو کیسر مہاراجا بھائی نے سوال کیا کہ یوٹرس تو نہیں ہے, بچہ دانی تو مرد کے پیٹ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی, ہم انسٹال کر لیں گے. ہم کیا کر لیں گے؟ انسٹال کر لیں گے. تو فیمینزم اب اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ بھائی یہ سوشل کنسٹرکٹ ہے, سوشلائزیشن ہے, کہ آپ نے کسی کو مرد کہہ دیا, کسی کو عورت کہہ دیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مرد خود آ کر یہ ڈکلیئر یہ بتائے گا کہ میں عورت ہوں یا مرد بن کے رہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ ٹرانسجینڈرزم ہے کہ ہمارا ذہنی میلان کس طرف ہے, وہ بتائے گا کہ میں مرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عورت کہہ دوں تو میں عورت ہوں, ایک عورت اپنے آپ کو مرد کہہ دے تو وہ مرد ہوگی. تو ہمارے اس طرح کے بہت سارے اسکالرز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں, ان کا میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگے کہ میں ٹرانسجینڈرزم کو پروموٹ کرتا ہوں, اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ خواجہ سراؤں کی حقوق کی بات کر رہے ہیں, مخنث کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور ٹرانسجینڈرزم کا انہیں جو اس کا جو معنی بتایا, کیا بتایا کہ اس کا مطلب ہے مخنث, حالانکہ ٹرانسجینڈرزم کا معنی مخنث نہیں ہوتا. اور پھر کہا کہ قرآن اور حدیث بھی خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات کرتا ہے. تو قرآن اور حدیث کہیں پر بھی خواجہ سرا کے حقوق کی بات نہیں کر رہا. 2 جن سے اللہ نے پیدا کی ہے. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف لکھی ہے, اس کے اندر ذکر کیا کہ اللہ نے یا مرد پیدا کیے یا عورتیں پیدا کی, تیسری جنس اللہ نے بنائی نہیں ہے. اب وہ جو خواجہ سرا ہے یا تو وہ مرد کے حکم میں ہوگا یا تو عورت کے حکم میں ہوگا. خنثی مشکل ہے, اس کا مسئلہ ہے, اس کو دیکھا جائے گا. اس کے باڈی پارٹس دونوں ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس پارٹ آف باڈی سے وہ اپنی حاجت پوری کرتا ہے, تو وہ اس کا حکم وہی ہوگا جو مرد کا ہے. اگر مرد ہے تو اگر وہ عورت والے پارٹ سے وہ اپنی حاجت پوری کرتا ہے تو اس کا حکم عورت کا ہوگا. علیحدہ سے تیسری جنس ہے ہی نہیں. تو اب وہ ٹرانسجینڈرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس قسم کے جملے استعمال کر رہے ہیں. تو اب ایتھیسٹ جب بھی آئے گا آپ سے گفتگو کرے گا تو وہ کس سے؟ ویسٹ سے متاثر ہوگا. متاثر ہونے کا اب 3 وجہ سے ایتھیسٹ بنتا ہے. یا تو وہ آزادی چاہتا ہے, فریڈم چاہیے, مجھے مذہب سے آزادی چاہیے. مذہب کون ہوتا ہے؟ میرے اوپر قدم لانے والا, میں جو بھی کروں میرے جی میں جو آئے میں کروں گا, مذہب مجھے کیوں منع کر رہا ہے؟ تو وہ اب اس سے آزادی چاہتا ہے, اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ مذہب کا انکار کر دو, خدا کا انکار کر دو. تو اب وہ جب گناہوں میں لگتا ہے, آزادی چاہتا ہے, تو گناہ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یار گناہ کر رہا ہوں, خدا ہے, مرنے کے بعد اس کو جواب دینا ہے. تو اب اس گلٹی فیل کو ختم کرنے کے لیے خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. تو اب خدا کے وجود کا انکار ایک وجہ یہ بنی کہ اس کو آزادی چاہیے. نمبر 2, یا اس کے ساتھ زندگی میں کوئی مینٹل ٹراما یا اس کے ساتھ کوئی ایسا ذہنی صدمہ اس کو ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا, خدا کی رحمت کہاں ہے, وہ پھر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے, فلاں کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے, فلاں جگہ کے اوپر اللہ ہے تو پھر آ کر روکتا کیوں نہیں ہے. وہ اس قسم کے سوالات اٹھا کر پھر خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. اس قسم کے, یا پھر کوئی وہ
تیسری چیز کہ سائنسی کوئی تھیوری کو سن کر یا ان سے متاثر ہو کر کے بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح کہ ہمارے انجینئر مرزا صاحب سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑی ریفرنس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ چیلنج بھیجا کہ انجینئر مرزا صاحب ہمارے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، لیکن مرزا صاحب نے 15 بندے کراچی میں میرے پاس بھیجے، سوالات لکھ کر لے آئے، اور پھر اس شرط کے اوپر میں بیٹھا، مفتی ابو الوبا شاہ منصور صاحب نے مجھے بھیجا، یہ شرط یہ رکھی تھی کہ اگر میں ان کے سوالوں کے جوابات دے دوں تو پھر مرزا انجینئر صاحب میرے ساتھ بیٹھیں گے، پھر ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، مرزا صاحب سے بات ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب وہ سوال لے کر آئے، مشاجرات صحابہ کے بارے میں سارے سوالات تھے، تو ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیا، 3 گھنٹے کی نشست ہوئی گلشن اقبال میں۔ تو اب میں نے کہا مرزا صاحب سے رابطہ کرو کہ آپ میرے بھی سوالوں کے جواب دیں، تو اس وقت رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے رپلائی کیا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آنے کی اجازت ہوگی، ایک سوال کرنے کی اجازت ہوگی، ایک سے دوسرا سوال آپ نہیں کریں گے، نمبر 2 دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنا کیمرہ لے کر نہیں آئیں گے۔ تو میں نے اس وقت بھی مرزا صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، ایک سوال کروں گا، ایک سے دوسرا سوال نہیں کروں گا، میرے ایک سوال کا بھی آپ جواب دے دیں تو میں ساری زندگی آپ کی اکیڈمی کو پروموٹ کروں گا، آپ کے برف خانے کو جو شفٹ ہوا پھر کہاں پر سمجھ جائیں، جن کا نام لینے سے ویگو آ جاتا ہے، تو وہ آپ ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں، لیکن میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں کیمرہ لے کے آؤں گا، لائیو چلاؤں گا، تاکہ دنیا بھی تو دیکھے نا میرے ایک سوال کا آپ جواب دیتے ہو نہیں دیتے۔ تو اس پر بھی مرزا صاحب تیار نہیں ہوئے۔ پھر عماد الاسلام کو میرے پاس بھیجا، اس کی میں نے ریکارڈنگ کر کے جب سوشل میڈیا پہ ڈالی تو اس نے پھر میرے خلاف کلپ بنانا شروع کیے۔ پھر اس نے اپنے کلپ میں 3 بندوں کا نام لیا۔ عماد الاسلام نے کہا کہ ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ساتھ، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ اور مفتی ربیع اقبال فوزانی کے ساتھ، تیسرا میرا نام لیا۔ تو مجھے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے میسج کیا کہ بھائی کون سے زمانے اور مکان میں ہماری اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے، یہ ہمارے اوپر کلپ بنا رہے ہیں۔ پھر مرزا صاحب نے حسن علی نقوی جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے فون کروایا اور مجھے کہا کہ بھائی آپ مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کر آؤ گے تو پھر میں بیٹھنے دوں گا، پھر آپ میرے ساتھ آ کر ڈیبیٹ کرو، آپ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کر آؤ۔ تو میں اس وقت چلا گیا علامہ ہشام علی ظہیر صاحب کے پاس، تو ان کے لیے شرط رکھی تھی کہ وہ علامہ ساجد میر صاحب سے لکھوائیں۔ تو ہشام علی ظہیر صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی انجینئر مرزا صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کے لیں، اور آپ نے علامہ ساجد میر صاحب سے لکھوایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے لکھوایا ہوا ہے، تو ابھی فون کرو۔ میں نے حسن علی نقوی کو فون کیا، میں نے کہا کہ علامہ ہشام علی ظہیر صاحب نے لکھوایا ہوا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگلے ہی ہفتے کلپ آیا مرزا صاحب کو اور کہا کہ لکھوانا کافی نہیں ہے، ویڈیو بنواؤ اور ویڈیو میں یہ جملے کہیں تب میں بیٹھوں گا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے وہ کلپ بھیجا علامہ ہشام علی ظہیر صاحب کا بھی وائس میسج میرے پاس موجود ہے، تو اس میں علامہ ہشام علی ظہیر صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو میں نے ویڈیو بھی بنوا لی ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو مرزا صاحب اس کے باوجود بھی نہیں بیٹھے۔ تو مرزا انجینئر صاحب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی کس سے بات کر رہے ہیں، ریفرنس سے بات کر رہے ہیں۔ مفتی ابو الوبا شاہ منصور صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے جب ان کو بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک سوال کی شرط مجھے قبول ہے اور میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں آپ کو پروموٹ کروں گا، تو مجھے کہا وہ ایک سوال کیا تھا کہ تو نے اتنی بڑی شرط قبول کر لی؟ تو جب میں نے ان کو وہ سوال بتایا تو خوشی سے مجھے ایسے تھپکی دی اور کہا کہ ابھی میں آپ کو کرایہ دیتا ہوں، آپ پہنچ جاؤ جیلم۔ تو میں نے کہا وہ کہہ رہے جیم سے جیلم اور جیم سے جیل بھی ہے، تو اس کے اکیڈمی کے باہر اتنی پولیس ہوتی تھی، تھانے کے باہر پولیس نہیں ہوتی۔ تو اس وقت تو دھمکیاں دے رہا تھا، آپ خود وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اسی طرح مرزا صاحب بھی جو دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے رہے آج خود اس فتوے کی زد میں آ گئے۔ تو جو متاثر ہوتے ہیں کہ بھاری بھرگم اصطلاحات سے، حسن عسکری رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی کہ نئی اور پرانی گمراہیوں میں فرق کیا ہے، کہ نئی اور پرانی گمراہیوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جدید جو گمراہیاں ہیں یہ بھاری بھرگم نئی اصطلاحات کے ساتھ وجود میں آ رہی ہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بندے ہمارے متاثر ہو کر کیا ہو رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں کہ بھائی بڑی دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے ہیں، اب کل تک ان کی تھیوری تھی، اب جب بھی ایتھیس سے گفتگو ہو تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اس سے پہلے کیا ثابت کریں گے کہ مدعی آپ ہیں، آپ کے ذمہ دلیل دینا، آپ دلیل دیں خدا کے وجود کے انکار پر۔ تو وہ کبھی بھی اس کو اب مدعی کیسے ثابت کریں گے کہ المدعی من خالفہ الظاہر، کہ مدعی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر مخالفت کر رہا ہو۔ تو اب ظاہر مخالفت کیسے کر رہے ہیں؟ 1929 تک ایتھیزم کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ کائنات قدیم ہے، کائنات کیا ہے، یونیورس ہمیشہ سے ہے۔ پھر 1929 کے بعد جب بگ بینگ کی تھیوری پیش کی گئی تو اب ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ نہیں، کائنات کا بھی آغاز ہوا ہے، کائنات یونیورس یہ قدیم نہیں ہے بلکہ یہ بھی حادث ہے۔ تو اب اس سے پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا، اب جب بگ بینگ پیش ہوا، بگ بینگ کی تھیوری پیش ہوئی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا بھی کیا ہے۔ ایڈون ہوبل نے جب اس کے دلائل، اس کے ایویڈنس پیش کیے، اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو ریورس کیا جائے، جس رفتار سے یہ جاری ہے اور یہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے تو اس کو ریورس کیا جائے تو 14 ارب سال پہلے جا کر ایک نقطے پہ جمع ہو جائے گی، وہاں سے بگ بینگ ہوا ہے۔ تو اب 2 ماڈلز ہیں اس میں، ہاکنس ماڈل اور ایڈون ہوبل ماڈل۔ تو دونوں ماڈلز کو اگر ہم تسلیم بھی کر لیں، ہاکنس ماڈل وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جہاں سے ٹائم اینڈ اسپیس شروع ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی چیز ہے، اس سے پہلے کیا ہے، پلینک ٹائم کا ایک نظریہ دیتا ہے۔ پلینک ٹائم کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو 1 گھنٹہ ہے اس میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، 60، اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، 60۔ تو 1 سیکنڈ کو بھی مزید اگر تقسیم کیا جائے اور اس کو تقسیم کرتے 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 یہاں تک کہ پہنچے کہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، تو ایک ہمارے نارمل سیکنڈ میں بھی 19 کروڑ کھرب 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 پلینک سیکنڈز ہوتے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 19، یہ آپ 19 لکھیں، 743 مرتبہ 0 لکھیں تو 19 کروڑ کھرب 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 پلینک سیکنڈز 1 سیکنڈ میں ہوتے ہیں۔ تو جب بگ بینگ ہوا تو ٹائم اینڈ اسپیس اتنی تیزی سے ہوا
کہ چند ہزار سیکنڈز بلینک سیکنڈز گزرے تھے کہ اس کا وجود ہاتھ کی ہتھیلی جتنا ہو گیا، پھر چند لاکھ بلینک سیکنڈز گزرے تھے کہ اس کا وجود سولر سسٹم جتنا ہو گیا، پھر بڑھتی چلی گئی. تو ٹائم اینڈ اسپیس اگر ہم اس ماڈل کو بھی مان لیں یا ایڈوین ہوبل کے ماڈل کو بھی مان لیں، دونوں مان لیتے ہیں، لیکن کائنات کا آغاز ہونا ہمارا مدعا تو کیا ہے؟ ثابت ہے. اب کائنات کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا ہے. اب کائنات میں ہمیں دکھا دو، آپ کی دو چیزوں کے اوپر بنیاد ہے، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ. ہمیں کوئی آبزرویشن میں چیز دکھا دو یا ایکسپیریمنٹ میں دکھا دو کہ کوئی چیز خود بخود پاپ اپ ہو، مارکیٹ میں آ جائے، خود بخود بن جائے، کسی بنانے والے کے بغیر لیپ ٹاپ ہے خود بخود بن کے مارکیٹ میں آ جائے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو پوری کائنات میں آپ کی آبزرویشن میں بھی اور آپ کے ایکسپیریمنٹ میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود بغیر بنانے والے کے بن جائے. تو اب ظاہر کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز جو بنی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا. تو المدعی من خالفہ الظاہر، تو مدعی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر مخالفت کر رہا ہو. تو ظاہر کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ ایتھیسٹ کی کر رہا ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی. تو پہلا سوال ہم ایتھیسٹ سے کریں گے کہ کائنات کو کس نے بنایا؟ کہتا ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں بنی. تو بگ بینگ کا کاز کیا ہے؟ کہتے ہیں کاز کا ہمیں نہیں پتا، بھائی خود بخود ہوا ہے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی نہیں پتا، لیکن سائنس ہمیں بعد میں بتا دے گی کہ بگ بینگ کا کاز کیا تھا. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ سائنس آپ کو ابھی نہیں بتا رہی تو آپ کو سائنس بعد میں بھی نہیں بتا سکتی. کیوں؟ بگ بینگ کا کاز کیا ہے؟ کیوں؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، اور بگ بینگ سے ٹائم اینڈ اسپیس شروع ہوا ہے. تو جب بگ بینگ سے پہلے نہ ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے نہ اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے، تو سائنس وہاں جا ہی نہیں سکتی. تو سائنس آپ کو کیسے بتائے گی کہ اس بگ بینگ کا کاز کیا ہے؟ تو یہ آپ کو کبھی بھی پتا نہیں چل سکتا. تو پھر آپ بتائیں کہ کائنات کا آغاز کس طرح ہوا، اس کا کاز کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو گئی، خود بخود کائنات وجود میں آ گئی. تو آپ کا یہ دعویٰ کیا ہے؟ ظاہر کے مخالف ہے کہ کوئی ایسی چیز دکھا دو، یہ موبائل ہے خود بخود بن گیا. بھائی یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کائنات خود بخود بن گئی ہے، تو آپ اس کے اوپر دلیل دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی. آپ دلیل دیں، آپ مدعی ہیں. المدعی من خالفہ ظاہر. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ چلے گئے ہیں لا کی طرف چلے گئے ہیں، یہ تو فلسفی کی بحث ہے، فلسفے کے اندر مدعی آپ ہیں، مدعی ہم نہیں ہیں. تو آپ کے ذمہ دلیل ہے، دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے. تو فلسفے میں بھی ہم دیکھ لیں، 1997 میں کیمبرج پریس سے ایک مضمون چھپا آن دا برڈن آف پروف کے نام سے کہ دلیل کس کے اوپر ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دلیل اس کے اوپر ہے جو پہلے سے جاری صورتحال کی مخالفت کرے، وہ مدعی کہلاتا ہے. اب دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہوگی. تو اب اگر اس تعریف کو بھی ہم سامنے رکھیں تب بھی مدعی کون بنتا ہے؟ ایتھیسٹ بنتا ہے. مدعی ہم نہیں بنتے، دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہے. وہ کیسے؟ سب سے جو پہلا ایتھیسٹ آیا وہ کب آیا؟ بیفور کامن ایرا، 300 سال پہلے، 370 سال پہلے ڈیموکریٹس نامی ایتھیسٹ. اس سے پہلے معلوم تاریخ میں ایتھیسٹ نہیں ہے. سب سے پہلا ملحد یہی ہے جس نے اگر خدا کے وجود کا انکار کیا ہے. تو اس سے پہلے خدا میں یقین رکھا جا رہا ہے. تو تم پہلے سے جاری صورتحال کی مخالفت کس نے کی ہے؟ ایتھیسٹ نے کی ہے. تو فلسفی میں بھی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے مدعی کی، تو مدعی کون بنتا ہے؟ ایتھیسٹ بنتا ہے. تو سب سے پہلے اصول طے کرنے ہیں کہ بھئی مدعی کون ہے، اور جو مدعی ہے تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ دلیل دینا ہے. تو ایتھیسٹ کبھی بھی مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو خدا کے وجود کے انکار کے اوپر دلیل کس نے دینی ہے؟ ایتھیسٹ نے دینی ہے. ہمارے پاس دلائل ہیں لیکن ہم دیں گے کس کے درجے میں؟ احسان کے درجے میں. ایک دلیل دیتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں، پھر جناب کیسر احمد راجہ صاحب تشریف لائیں گے. آرگومنٹ آف کنٹینجنسی، خدا کے وجود پہ ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو کائنات، اس کائنات کے وجود کی تشریح، سب سے بہترین تشریح وہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور تشریح نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں کسی ایسے جنگل میں یا کسی ایسے صحرا میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا ملتا ہے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہاں پر کوئی آیا ہے جو اس کو لایا ہے، یا یہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ لیپ ٹاپ خود بخود بن کے یہاں پر جنگل میں آ گیا. کون سا سوال؟ تو کوئی آیا ہے اور اس کو کسی نے بنایا ہے. تو اب اسی طرح اتنی بڑی یونیورس ہے، اس کو دیکھ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اس کو بھی کسی نے بنایا ہے. تو ہر موقوف چیز کے لیے تشریح، فرسٹ پریمیسس، پہلا مقدمہ صغرا، کہ ہر موقوف چیز کے لیے کیا ہے؟ دلیل. تشریح کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ کائنات کیا ہے؟ موقوف ہے. اچھا اس کے لیے ہمارے پاس فلسفیانہ دلائل بہت ہیں کہ کائنات کیا ہے؟ کنٹینجنٹ ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. اوریجنیٹڈ ہے، کائنات حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس سائنٹیفک دلیل بگ بینگ تھیوری جو بتا رہی ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا ہے. دوسری سائنٹیفک دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے دلیل الزامی کے طور پہ. ایک دلیل تحقیقی ہوتی ہے اور ایک دلیل الزامی ہوتی ہے. دلیل الزامی ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اس کو تسلیم کر رہے ہوں، فریق مخالف کو وہ اس کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے سامنے وہ دلیل پیش کی جا رہی ہوتی ہے. تو سائنٹیفک دوسری دلیل دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامک، وہ کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ کائنات کے اندر جتنی بھی انرجی ملنی تھی اس کو مل چکی، اب مزید انرجی اس میں نہیں بن سکتی. اب یہ انرجی ختم ہونے کی طرف جاری ہے اور آگے انٹروپی ہوگی، ڈس آرڈر ہوگا، کائنات ہیٹ ڈیتھ ہوگی، کائنات تباہ ہو جائے گی. تو اب جس چیز کا اختتام ہو اس کا آغاز بھی ہوتا ہے. تو جو چیز اختتام پذیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا آغاز بھی ہوا ہے. تو ہمارے پاس
فلسفیانہ دلائل علم کلام کی کتابوں میں بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، لیکن دو سائنٹیفک دلیلوں سے کائنات کیا ہے؟ اوریجنیٹڈ ہے، کنٹینجنٹ ہے، موقوف ہے کسی کے بنانے پر۔ اب ہر موقوف چیز کے لیے تشریح ضروری ہے۔ اچھا ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو آپ کو لیپ ٹاپ ملا ہے، اس لیپ ٹاپ کو لانے والا یا اس کو بنانے والا، کیا اس لیپ ٹاپ کے اندر آپ تلاش کرو گے یا باہر کوئی ذات تلاش کرو گے کہ کوئی اور شخصیت ہے جو اس کو یہاں پر لایا ہے؟ باہر کی شخصیت ہے نا، اس کے اندر کا کوئی حصہ یا پرزہ نہیں ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو اب اس ذات کا ٹرانسینڈنٹ بینگ ہونا بھی ضروری ہے، کہ ما فوق الفطرت ہونا ضروری ہے، ما فوق الفطرت ہونا بھی ضروری ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کے لیے ما فوق الفطرت ہستی کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ما فوق الفطرت ہستی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر وہ ما فوق الفطرت نہیں ہے تو فطری ہوگی، تو کائنات کا حصہ ہوگی، تو کائنات کا حصہ ہے تو عدم خود کو خود وجود دے رہا ہے، تو یہ محال ہے۔ تو جو چیز محال ہو تو پھر اس چیز کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ کائنات کے لیے ٹرانسینڈنٹ بینگ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس نے کسی ذات نے جو ٹرانسینڈنٹ بینگ ہے، جو سپریم بینگ ہے، اس نے اس کائنات کو، یونیورس کو بنایا ہے۔ ایک اور اعتراض آپ کو دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ دا گاڈ ڈیلوژن کے نام سے کتاب لکھی ہے رچرڈ ڈاکنز نے، بڑی مشہور اس کی کتاب ہے۔ اس کے شروع میں ہی اس نے دا چیف آرگومنٹ کے نام سے کہ ہمارا زبردست قسم کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اچھا اس کائنات کو کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس کائنات کا سبب خدا ہے، تو پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ اگر اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا ہے؟ ہر ڈیزائن کا کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے، تو پھر اس کائنات کو جس نے ڈیزائن کیا ہے اس کا ڈیزائنر کون ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟ کہ اگر اس کائنات، آپ یہ کہتے ہو کہ کائنات کا سبب خدا ہے، تو پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ احسنت ولی اللہ در، ٹھیک جواب دیا۔ خدا کے وجود کا کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے خدا کے وجود کا اگر سبب ہم مانیں تو پھر اس سبب کا بھی کوئی سبب ماننا پڑے گا۔ پھر اس کا سبب کیا ہے؟ پھر وہ جو اس کا سبب ہے پھر اس کا بھی سبب ماننا پڑے گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تو پھر یوں سلسلہ چلتا جائے گا لا الہ نہایا۔ اور یہ اگر چلتا چلا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفینٹ ریگریس، تسلسل۔ اور تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر رکنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں رکتے تو پھر یہ کائنات کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، یہ کائنات ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک فلسفیانہ دلیل ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اگر کسی نے کہا کہ بھائی میں آج کے سیشن میں، ہم نے دعوت دی، آپ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس سیشن میں آئیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی میں اپنے کسی دوست سے پوچھوں گا یہ سیشن میں آنا ہے کہ نہیں آنا، اور وہ دوست میں اس سے جا کر پوچھوں کہ بھائی سیشن میں نے جانا ہے نہیں جانا، وہ کہے ٹھیک ہے میں اپنے دوست سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور وہ کہے میں اپنے دوست سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور یہ سلسلہ یوں چلتا چلا جائے لا الہ نہایا، کبھی رکے ہی نہ۔ میں آپ کے سیشن میں آ سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ جہاں سلسلہ رکے گا، جواب آئے گا، تو میں آپ کے سیشن میں آؤں گا۔ تو یہ اگر ہم کہیں کہ اس کا بھی سبب ہے، اس کا بھی سبب ہے، اس کا بھی سبب ہے، تو یوں چلتے چلے جائیں لا الہ نہایا، تو یہ کائنات ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی۔ تو کہیں پر جا کر سلسلہ رکنا پڑے گا۔ تو آپ کو کہیں نہ کہیں ماننا پڑے گا کہ اس کا بھی سبب ہے، اور وہ سبب ایسا ہے کہ جو قدیم ہے، جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ حادث نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض اس پہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی سبب ہے، اس کا مسبب ہے، تو جب سے سبب ہوگا اس کا مسبب اس وقت سے ہوگا، جب سے کاز ہے تو اس کا ایفیکٹ اس وقت سے ہوگا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کائنات کا جو سبب خدا ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اور وہ اس کائنات کا کیا ہے؟ سبب ہے، کاز ہے، اور یہ کائنات اس کا مسبب ہے، ایفیکٹ ہے۔ تو اگر اس کا کاز ہمیشہ سے ہے تو اس کائنات کو، اس سبب کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ سے ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ہمیشہ سے نہیں ہے۔ سائنٹیفک تھیوری بھی بتا رہی ہے کہ ہمیشہ سے نہیں ہے، آپ بھی کہہ رہے ہو ہمیشہ سے نہیں ہے، تو اس کائنات کا جو سبب ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اور کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ ہمارا نوجوان پھنس جاتا ہے، کہتا ہے بڑے زبردست آرگومنٹ لکھے ہیں، اب کیا کریں گے؟ کہ ہر چیز جو سبب جب سے پایا جا رہا ہے، 0 ڈگری پر جب ٹمپریچر جاتا ہے تو اسی وقت پانی برف بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی کہے کہ میں 2 مہینے کے بعد جا کے برف بنوں گا۔ جب سے سبب پایا گیا اس وقت سے مسبب پایا جائے گا، جب سے کاز پایا گیا اس وقت سے ایفیکٹ اس کا پایا جائے گا۔ آگ جلائی ہے، اس پہ ہاتھ رکھا، جلائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 دن کے بعد جلائے گی، آج نہیں جلا رہی۔ جب سے سبب پایا جائے گا وہ اس کا مسبب بھی اس وقت سے پایا جائے گا۔ تو اس کائنات کا سبب کیا ہے؟ خدا۔ اور خدا کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ تو اس کا مسبب بھی پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ سے ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو پھنس گئے یار، بڑا سخت قسم کا آرگومنٹ دے دیا ہے۔ تو مضبوط دلیل لے کر آئے، ہمارے پاس نہیں ہے اس کا جواب، نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو شعور نہیں رکھتی، وہ جب سے سبب پایا جائے گا تو اس کا مسبب بھی اس وقت سے پایا جائے گا۔ جو چیز شعور رکھتی ہے، ارادہ رکھتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جب سے ہو اس کا مسبب بھی اس وقت سے پایا جائے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں آیا ہوں، یہ موبائل لے کے آیا ہوں، اس موبائل کے یہاں لانے کا سبب کون بنا؟ میں بناؤں۔ اس موبائل کو جس نے ڈیزائن کیا ہے، جس نے بنایا ہے، وہ اس کا سبب ہے کیا؟ جب سے وہ دنیا میں آیا ہے یہ موبائل بھی اس وقت سے ہے؟ نہیں ہے، وہ اس کا سبب ہے،
لیکن وہ جب سے ہے موبائل اس وقت سے نہیں ہے. تو جو چیز ارادہ رکھتی ہو, شعور رکھتی ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جب سے ہو تو اس کا سبب بھی تب سے ہو, اس کا مسبب بھی تب سے ہو. تو کاز, وہ چیز ہستی جب ارادہ کرے گی اس چیز کو وجود دے دے گی, جب ارادہ کرے گی اس کو ختم کر دے گی. تو اب یہ دوسری چیز بھی یہاں سے ثابت ہوگی کہ وہ ٹرانسینڈنٹ بی ما فوق الفطرت ہے. نمبر 2 وہ ہمیشہ سے ہے. نمبر 3 وہ ہستی ارادہ اور قدرت بھی رکھتی ہے. اس نے ارادہ کیا تو اس سبب کو وجود دیا, اس مسبب کو وجود دیا, اور جب ارادہ کرے گی تو اس مسبب کو ختم کر دے گی. تو یہ ہماری دوسری چیز بھی یہاں سے کیا ہوگی, ثابت ہو گئی. تو اس میں ہمارے پاس اور سینکڑوں آرگومنٹ ہے. دا کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ امام غزالی کا ہے. ولیم گریگ نامی ایک عیسائی پادری ہے, بہت بڑا ڈیبیٹر ہے, یہ عیسائیت سے چلا رہا ہے کاسمولوجیکل آرگومنٹ. اب اس میں یہ تھا کہ اس کو بڑی آسانی سے وہ رد کر دیتے تھے, لیکن اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چینجنگ کی ہے. تو جو امام غزالی نے اس کے اندر چینجنگ کی ہے, اس وقت سے اس کا نام دا کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ پڑ گیا علم الکلام کی وجہ سے. اور اس نے کہا کہ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے, مسلمانوں کو جاتا ہے, امام غزالی کو جاتا ہے, کہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ رہتی دنیا تک کوئی ایتھیسٹ اس آرگومنٹ کو نہیں توڑ سکتا. تو دا کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے, اور آرگومنٹ آف اوریجنیشن ہے, آرگومنٹ آف کنٹینجنسی آپ کے سامنے پیش کیا ہے, فائن ٹیوننگ آرگومنٹ ہے, دوسرے آنٹولوجیکل آرگومنٹ ہے. ہمارے پاس سینکڑوں آرگومنٹ ہے کہ ہم خدا کے وجود پر دیتے چلے جائیں, لیکن کس درجے میں دیں گے, احسان کے درجے میں. دلیل دینی کس نے ہے, ایتھیسٹ نے دینی ہے, آپ نے, ہم نے نہیں دینی, ہم دیں گے احسان کے درجے میں دیں گے. تو ایتھیزم کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو جدید اصطلاحات سے واقفیت ضروری ہے, جدید ایتھیزم سے واقفیت ضروری ہے. شرح عقائد ہے, وہاں ہم نے شعبہ شروع کیا ہے ڈپارٹمنٹ آف دعویٰ کے نام سے, تخصص فی دعویٰ کے نام سے. تو اس میں شرح عقائد جو ایپسٹمالوجی کی بحث ہے اس کو میں نے زبانی پڑھایا. شرح عقائد اس کو میں نے کہا کتاب نہیں اٹھانی کسی نے بھی. جدید اصطلاحات کے ساتھ پوری بحث کو پڑھانے کے بعد اب کہا کتاب اٹھاؤ, اس کی بحث, اب عبارت پڑھتے جاؤ, اب میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ جو ہمارے بڑوں نے کام کر دیا. الانتباہات المفیدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7 اصول لکھے ہیں, لاجک 101 سے کامن سینسیکل جو اسٹیبلش ہیں, پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں, یو ایس اے میں باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, جو الانتباہات المفیدہ کے اندر موجود ہیں. اس کو جدید اصطلاحات کے ساتھ اگر آپ پڑھیں, ان اصطلاحات کو اگر آپ کو ازبر ہو تو کوئی ایتھیسٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتا. ایپسٹمالوجی کو پڑھ لیں, علم کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیں, نالج کہا کس کو جاتا ہے. جب بھی ایتھیسٹ آ کر آپ سے گفتگو کرے گا تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی آپ ظن سے بات کر رہے ہیں, تخمینے سے بات کر رہے ہیں, تھیوری کی بات کر رہے ہیں, اور یتبعون الا الظن, یہ تھیوری کے آ کر بات کریں گے. فإن الظن لا يغني من الحق شيئا, حق کے سامنے, حقیقت, ریالٹی کے سامنے ظن اور تخمینہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو نالج کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ہم حقیقت پہ مبنی کوئی, اگر اس کو توڑنا ہے تو پھر حقیقت پہ مبنی کوئی چیز لے کر آؤ. ہم جس بنیاد پہ کھڑے ہیں, یہ کس پہ, یہ اس کی بنیاد کیا ہے, ریالٹی پہ ہم کھڑے ہیں, حقیقت پہ ہم کھڑے ہیں. تو اس حقیقت کو آپ توڑو گے تو آگے بات چلے گی. تو اس حقیقت پہ, اگر اس حقیقت کا مقابلہ حقیقت سے کرو گے تب تو بات بنے گی. حقیقت کا مقابلہ آپ کس سے کر رہے ہو, تھیوری سے کر رہے ہو. اب حقیقت کا مقابلہ ظن سے کر رہے ہو, گمان سے کر رہے ہو. اب حقیقت کا مقابلہ کر رہے ہو نو جسٹیفیکیشن, آپ کے پاس جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے, ٹروتھ بھی نہیں ہے, اور آپ کے پاس بلیف بھی نہیں ہے. آپ ظن پہ کھڑے ہو, اور جہل مرکب پہ کھڑے ہو, اور آپ نو جسٹیفیکیشن پہ کھڑے ہو. تینوں چیزیں آپ کے پاس, نالج نام کی چیز ہی نہیں ہے. آپ کے پاس نالج کی ڈیفینیشن کے ڈی پر بھی آپ پورے نہیں اتر رہے. تو آپ کس طرح سے آ کر ہمارے ساتھ انٹلیکچوئل گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم علمی گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے اوپر محنت کریں. یہ آپ کا میدان ہے, اور جدید اصطلاحات کے ساتھ میدان میں اتریں. اور الغزو الفکری, نظریاتی جنگ کا دور ہے, تو اس میں آپ اپنے نظریات میں بھی پختہ ہوں کہ آپ ہر میدان میں مضبوط دلائل کے ساتھ گفتگو کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے بعد سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا, تو آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم وہ بھی لیں گے.